سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب مقدمات دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ حکم دیا کہ تمام نیب مقدمات آئینی عدالت منتقل کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا نیب مقدمات پر دائرہ اختیار باقی نہیں رہا۔ تمام نیب اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کی جاتی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 175 نیب آرڈیننس کے سیکشن 32 اور 32A کے تحت نیب مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے۔ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ گجرابال اور قصور میں بھی بادل کھل کر برسے۔ کاموں کی ناروال اور شکر گڑھ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور میں بند روڈ اور سگیاں کے قریب چھتیں گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے، خاتون اور بچی بھی شامل۔ قصور میں نواحی گاؤں دفتوں میں خستہ حال چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق ہوئی۔ توسر شریف میں بارشوں کے باعث کچی دیواریں اور مکانات منہدم ہو گئے۔ گلی محلوں میں پانی جمع ہونے سے آمد و رفت شدید متاثر۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب میں مصروف۔ بارش برسانے والے مونسون ہوائیں ملک کے شمال اور وسطی علاقوں میں داخل ہو گئیں۔ مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان۔ بالائی علاقوں میں بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ شمالی پنجاب کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ کراچی میں حبس کی کیفیت برقرار۔ آج بھی موسم گرم رہے گا۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دیامر، ٹانگیر، داریل، تھور اور گھورآباد میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ متعدد سڑکیں، پل، زرعی زمینیں، فصلیں اور باغات سیلاب سے متاثر۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلاب کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ اپر کوہستان میں اچھاڑ نالے کے مقام پر شارع قراقرم عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ تھور اور ٹانگیر میں درجنوں مکانات بہہ گئے یا جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ متاثرین فوری حکومتی امداد اور بحالی کے منتظر۔ مونسون بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی 3,42,000، کالا باغ میں 3,09,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال اونچے سے درمیانے درجے پر آ گئی۔ مرالا، خانکی اور قادرآباد ڈیم پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات شدید فضائی حملے۔ اہواز اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب بھی گرے۔ مشرق تہران، امیدیہ، جاسک اور خرم آباد پر بھی حملے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورکس، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ امریکی فضائی حملوں میں اب تک 55 افراد شہید اور 629 زخمی کیے جا چکے ہیں۔ ایرانی فوج کا اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ کشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا۔ آپریشن سائیکا کے 24ویں مرحلے میں آج بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر واقع امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجیوں کی رہائش گاہیں شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران اردن کی الازرق ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران نے صوبہ کرمان پر امریکہ کی جانب سے داغا گیا ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ روکنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ سینٹ نے مسترد کر دی۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں سے امریکی افواج واپس بلانے کی ہدایت دینے والی قرارداد منظور کرنے سے انکار کیا۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔
اثاثے ضبط کرنے کی روایت خطرناک ہوگی، ایران کا ٹرمپ کو انتباہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں، سامان یا دیگر املاک کو کسی بھی ممکنہ نقصان کی صورت میں اس کا معاوضہ امریکہ کے قبضے میں موجود ایرانی رقوم سے ادا کیا جائے گا۔ ٹرمپ کو بغیر سوچے سمجھے جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی انتظامیہ میں موجود بعض گمراہ افراد نے حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی ساری توجہ صرف 2028 کے صدارتی الیکشن پر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت $91 فی بیرل کی سطح تک پہنچ گئی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ تیل کی عالمی قیمتوں کا پورا بوجھ عوام کو منتقل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کا معمول بن گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹4.40 اور ڈیزل کی قیمت میں ₹3.62 فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹331.52 اور ڈیزل کی قیمت ₹378.66 مقرر۔ وزارت پیٹرولیم نے اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ عوام کا قیمتوں میں مسلسل اضافے پر شدید غصے کا اظہار۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر قیمت پر خاتمہ کیا جائے گا، خوارج اور فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان میں دیر پا امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ غیر ملکی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کو پاکستان کا فخر قرار دیا، کہا کہ یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل، محب وطن، باصلاحیت اور باہمت عوام سے مالا مال ہے، جو بلوچستان کی اصل طاقت ہے۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا، ہلال امتیاز ملٹری، ستارہ بصالت کو ان کی ترقی اور تقرری پر مبارکباد دی اور اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے جنرل عامر رضا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلوچستان کے وزراء کی ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا، کہا کہ بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کی بھی ہدایت کی، کہا کہ بلوچستان کی ترقی، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے، عوامی فلاح اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تمام متعلقہ ادارے مربوط انداز میں کام کریں۔ بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ، مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں کارروائی، فتنہ اور ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کی گئیں۔ آپریشن سندور کی ناکامی پر بھارتیوں نے مودی کا بیانیہ زمیں بوس کر دیا۔ بھارتی نوجوانوں نے شکست خوردہ مودی حکومت کو آئینہ دکھایا۔ شکست اور فوجیوں کی ہلاکت چھپانے کے پاکستانی موقف کی بھی تائید۔ دلی میں احتجاج کے دوران حکومت سے شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کیا گیا۔ دہلی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ گودی میڈیا کا من گھڑت بیانیہ عالمی میڈیا کے حقائق کے سامنے زمین بوس ہو گیا۔ عالمی میڈیا نے بھارت میں طلبہ احتجاج اور پولیس کارروائیوں پر رپورٹس جاری کرتے ہوئے مودی حکومت کی بوکھلاہٹ اور بربریت کو آشکار کیا۔ الجزیرہ کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے دوران طلبہ و طالبات پر پیلٹ گنز استعمال کی گئی ہیں، جبکہ CNN نے کہا کہ بھارت میں جاری احتجاج مودی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس میں حکومتی اقدامات پر سوالات اٹھنے لگے۔
जम्मू कश्मीर ना तो भारत का अटूट अंग है और ना ही उसका दाखिली मामला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, भारत का अमन का दर्स देना मज़हक़ खेज़ करार दिया गया। पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम ने सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि भारत हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ जारियत और ख़ित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी जैसे इक़दामात का मुर्तकिब है। कश्मीरी अवाम से नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली वुज़रा और आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की मज़म्मत। इसराइल से इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात फ़ौरी रोकने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल की हिफाजत में आबादकारों के मस्जिद अक्सा में दाखिले की शदीद मज़म्मत की जाती है। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाज़ी और इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिल कबूल करार। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।